یہ شیاطین اپنی پوجا بھی کرواتے ہیں اور اس سے شیاطین بہت خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہو کر پھر ان جعلی عاملین اور نقلی باباؤں اور شیاطین کے بیچ دوستی ہو جاتی ہے، ڈیل ہو جاتی ہے، ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ ہم تمہارے کام آئیں گے، تم ہمارے کام آنا۔ شیطان کے کام آنا مطلب شرک کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کی پوجا کرنا، اس کو بھیٹ چڑھانا، لوگوں کو تکلیفیں دینا، لوگوں کو ایمان سے ہٹا کر کفر کی طرف لے کر آنا۔ یہ ڈیل شیاطین اور ان نقلی باباؤں اور جادوگروں کے بیچ ہوتی ہے، تب کہیں جا کر شیطان ان کے کچھ کام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلتے وقت اور ڈوبتے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اس کی وجہ حدیثوں میں یہ بیان کی گئی ہے کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت شیطان سورج کے سامنے اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے کہ سورج اس کے دونوں سینگوں کے بیچ سے نکلتا ہے، اور غروب کے وقت بھی شیطان مغرب کی طرف جا کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ سورج اس کے دونوں سینگوں کے بیچ سے ڈوبتا ہے۔ تو اس وقت شیطان کے پجاری اور سورج کے پجاری سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور مشرکین شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے وقت میں ہمیں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، تاکہ ہم میں اور ان میں تھوڑا سا فرق ہو جائے۔ اس حدیث سے ایک خاص بات ہم کو پتہ چلی کہ شیاطین کے سینگ ہوتے ہیں، شیاطین کے سینگ ہوتے ہیں، اور یہی شیطان کی پجاریوں کی، جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں، شیطان کو اپنا خدا مانتے ہیں، یہ ان کا سائن ہوتا ہے، یہ ان کی نشانی ہوتی ہے، یہ شیطان کے سینگ۔ اس کی تفصیل میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ دیکھیے، جیسے ہم مسلمان ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، اولیاء اللہ سے ہم عقیدت اور محبت کے اظہار کے لیے ان جیسا حلیہ، ان جیسے کپڑے، ان جیسی شکل اور ان کے سائن ہم استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم داڑھی رکھتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتے ہیں، مسواک کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے پیری مریدی میں بھی، وہ بھی جو ہے جیسے پیر رہتے ہیں، ویسے مریدین اپنی پیر سے عقیدت کے اظہار کے لیے ان جیسا حلیہ، ان کے جیسے کپڑے، ان کی جیسی داڑھی اور ان کے جیسا رہنے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ کم سے کم ٹوپی تو ان کے جیسی پہننے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ ہر مذہب میں ہوتا ہے کہ جو لوگ جس کو اپنا بھگوان، اپنا گرو مانتے ہیں، ان سے عقیدت، ان سے محبت کے اظہار کے لیے ان کے جیسے رہنے سہنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، اور ہر ایک کے الگ الگ سائن ہوتے ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں۔ چونکہ فری میسن اور ایلومناتی کے لوگ شیطان کے پجاری ہوتے ہیں، اور شیطان کے پجاری شیطان سے محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے اپنے ہاتھوں کو اس طرح بناتے ہیں۔ آپ ہالی ووڈ کے جتنے بھی اداکار اور اداکارہ ہیں، ایکٹر اور ایکٹریسز، ان کو آپ دیکھیے، وہاں کے پولیٹیشین کو آپ دیکھیے، وہاں کے پریسیڈنٹ کو آپ دیکھیے، دنیا بھر کے ہالی ووڈ کے اداکاروں کو آپ دیکھیے، وہ یہی سائن بناتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ آپ خامخواہ کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو بس ایسی فیشن ہے، یہ تو کول کا سائن ہے، ایسی باتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ یہ تصویر دیکھیے، یہ تصویر 12ویں صدی کی ہے، یعنی ٹیمپلرز کے جو ہاتھ لگی تھی، یعنی جو سلیمان علیہ السلام کی تخت سلیمانی کے نیچے جو انہوں نے کھدائی کی تھی، وہاں سے جو نقش، جو کتابیں اور جو تصویریں ان کے ہاتھ لگی تھی، یہ اس زمانے کی تصویر ہے، بہت پرانی تصویر ہے۔ آپ اس میں بھی اس شیطان کے ہاتھ کو دیکھیے، وہ بھی اسی طرح کا سائن بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس زمانے میں کون سا فیشن آ گیا، اس زمانے میں کون سا کول کا سائن آ گیا، اس زمانے میں کون سا لوگ ریپ کرتے تھے؟ میرے بھائیوں، یہ شیطان کا سائن ہے، شیطان کی پجاریوں کا سائن ہے۔ یہ بات خاص میں نوجوانوں کے لیے بول رہا ہوں، جو بڑے نخرے کے ساتھ اور اپنے آپ کو کول بتانے کے لیے اس طرح کا سائن بناتے ہیں۔ اسی طرح فری میسن اور ایلومناتی کی ایک اور سائن ہے، وہ ہے ایک آنکھ جو دجالیت کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو کافی مشہور ہے۔ ایک اور ان کی سائن، ایک اور ان کی نشانی ہے کہ ان کے جو فرش ہوتے ہیں، جو ٹائلیں لگی ہوتی ہے، وہ ایک کالی اور ایک سفید ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے ایک خاص حکمت ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے بیٹھنے سے منع فرمایا ہے کہ جہاں آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤ ہو، یعنی ایسی جگہ ہمیں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے کہ ہمارا جسم آدھا دھوپ میں ہو اور آدھا جسم جو ہے چھاؤ میں ہو۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ شیطان اس طرح بیٹھتا ہے۔ تو یہ شیطان کے پجاری شیطان سے عقیدت اور محبت کے اظہار کے لیے اپنے فرش کو آدھا کالا اور آدھا سفید بناتے ہیں، اور اس سے وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں
کہ اے شیطان ہم تیرے پجاری ہیں۔ اسی طرح ان کی ایک سائن اور ہے 9/11، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے کہ جو فری میسن اور ایلومیناتی اور ٹیمپلرز کو جو تخت سلیمانی کے نیچے جو کتابیں اور جو نقش اور جو نمبرات ملے تھے، جو نقش ملے تھے، اس میں یہ تھا، جتنے بھی نمبرز تھے، کہ 1 نمبر کا مطلب یہ ہے، 2 نمبر کا مطلب یہ ہے، 3 نمبر کا مطلب یہ ہے، 4 نمبر کا مطلب یہ ہے، 5 کا، 6 کا، 7 کا، 8 کا، 9 کا، 10 کا، 11 کا، ہر ایک نمبر سے مراد کوئی نہ کوئی چیز لی گئی تھی۔ تو 10 نمبر سے مراد اس میں خدا کو لیا گیا تھا، یعنی 10 نمبر کا مطلب خدا ہے، اللہ ہے۔ تو یہ لوگ، اور 11 نمبر کا جو مطلب ہے وہ شیطان ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ 9 نمبر سے ڈائریکٹ 11 نمبر پر جاتے ہیں، 10 نمبر کو چھوڑ دیتے ہیں، اسکپ کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، ہم شیطان کو مانتے ہیں، شیطان ہمارا خدا ہے، اس لیے ہم اللہ کو یعنی خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، اسکپ کر دیتے ہیں۔ تو 9/11 کا جو حادثہ ہوا تھا، جو ٹوئن ٹاور کا جو ٹاور گرا دیے گئے تھے، تو یہ جو حادثہ ہوا تھا یہ آج بھی مشکوک ہے۔ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے ثبوتوں کے ساتھ اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ یہ کام انہی شیطان کے پجاریوں کا، یعنی فری میسن اور ایلومیناتی یا ان سے ملی جلی کچھ بہت ساری تنظیمیں، نام الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن انہی سے جڑی ہوئی ہے، انہی سے ملی ہوئی ہے، یہ انہی کا کام ہو سکتا ہے۔ اور یہ 9/11 کا سائن اس واقعے سے پہلے بھی، یعنی جو ٹوئن ٹاور کا جو واقعہ ہوا تھا، اس سے پہلے بھی بہت سارے کارٹونز میں اور فلموں میں بتایا جاتا رہا ہے۔ سیمسن امریکہ کی ایک مشہور کارٹون سیریز ہے، آج بھی وہ جاری ہے۔ سیمسن نے 9/11 کے سائن کو الگ الگ طریقوں سے بار بار بتایا ہے۔ ہالی ووڈ کی فلموں میں بھی یہ سائن بار بار بتایا گیا ہے۔ یہ لوگ ساری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ سائن بار بار بتا کر، کہ ہم خدا کے نہیں شیطان کے پجاری ہیں اور شیطان ہمارا خدا ہے۔ ایک اور چیز ہے ہینڈ آف فاطمہ، یعنی فاطمہ کا ہاتھ، جس کے بیچ میں ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، یہ بھی دجالیت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ زیادہ تر اہل تشیع حضرات یا ایران میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس طرح کچھ تعویذات بھی ہوتے ہیں جس میں نمبروں کی کوڈنگ ہوتی ہے۔ اب یہ نمبر سے کیا مراد ہے یہ تو اسی کو پتا ہوگا جس نے یہ سب لکھا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جس نے اس کی کوڈنگ کی ہوگی وہی اس کو ڈی کوڈ کر سکتا ہے۔ اور یہ بڑے عجیب و غریب تعویذات ہوتے ہیں۔ کہیں پر آپ نے دیکھا ہوگا حمزہ 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 حمزہ، کہیں پر ہا 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 ہا، کہیں پر یا یا، تو یہ سب کوڈنگ ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ شیطان کے شروع اور آخر کے حروف بھی ہو سکتے ہیں جن سے شیاطین کو پکارا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے تعویذات میں فرعون، حامان، ابلیس، ابو جہل وغیرہ ان کے نام بھی لکھے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان تعویذ کو اپنے گلے میں لٹکا کر گھومو، تمہاری مشکلیں آسان ہو جائے گی۔ اور حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ان شیطانوں کے اور اللہ کے دشمنوں کے نام کو اپنے گلے میں ڈال کر گھومتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میری ساری مصیبتیں ٹل جائے گی۔ یہ ساری چیزیں کفریہ ہیں، بکواس ہے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح نقش سلیمانی ایک بڑی مشہور کتاب ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی، جو سلطنت تھی، وہ اللہ کے قدرت سے چلتی تھی۔ اللہ پاک نے آپ کو معجزہ دیا تھا اور ایسی حکومت دی تھی۔ اس میں جادو کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے اس کی نفی کی ہے، بلکہ آپ نے تو جادوگروں کو مارا تھا اور ان سے سب کچھ چھین کر تخت سلیمانی کے نیچے دفن کر دیا تھا تاکہ لوگ کفر میں نہ پڑے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ لیکن جب بھی اور آج بھی اور ابھی بھی کچھ جنتر منتر اور کچھ نقشے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ سلیمانی نقش ہے، یعنی ان نقش کے ذریعے لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ انہی نقشوں کے ذریعے سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قابو میں کیا ہوا تھا۔ آپ لوگ بھی یہ نقش گلے میں لگا کے گھومو یا اپنے جیب میں رکھو یا کمر پر باندھو تو جنات آپ کے بھی قابو میں آ جائیں گے، اور ساری طاقت آپ کی، جنات کی جتنی بھی طاقت ہے وہ سب آپ کو مل جائے گی، اور ساری دنیا آپ کے انڈر آ جائیں گی، ساری دنیا آپ کی غلام ہو جائے گی۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں جو جادو اور جادو کے حوالے سے میں نے آپ کو بتائی تاکہ آپ کی اس سے نالج بڑھے اور آپ اپنی حفاظت ان جادوگروں سے کر سکیں۔
पिछले वीडियो मैंने ये वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पहचान सकते हैं कि सामने वाला जादूगर है या नहीं। तो आप सबसे पहले ये समझ लें कि जादूगर कभी अपने आप को जाहिर नहीं करता कि मैं जादूगर हूं, बल्कि वो छुपाता है क्योंकि उसे जान का खतरा होता है। इसलिए जादूगर अपने आप को नेक, मुत्तकी, परहेजगार, रूहानी, आमिल ही बताता है, लेकिन हकीकत में वो जादूगर होता है। तो जादूगर की सबसे पहली निशानी ये है कि वो आपसे आपकी माँ का नाम पूछेगा कि आपकी माँ का नाम बताओ ताकि मुझे आपका हिसाब किताब करना है। तो आप थोड़े से अलर्ट हो जाइए क्योंकि ये जादूगर है। क्योंकि इस्लाम में कोई हिसाब किताब ऐसा है ही नहीं, बल्कि इस्लाम ने वालिद के नाम को तरजीह दी है। शैतानी ताकतों और शैतानी आमाल में माँ के नाम को तरजीह दी जाती है। इस्लाम में तो अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास बिन को यानी वालिद को तरजीह दी जाती है। अक्सर इस्लाम ने नामों को वालिद की तरफ मंसूब किया है। माँ की तरफ मंसूब करना ये फ्रीमेसन, इल्यूमिनाती और जादूगरों का काम होता है। इसी तरह कोई अमल के नाम पर और हिसाब किताब के नाम पर आपसे कपड़ा मांगे, कमीज मांगे, दुपट्टा मांगे, आपका पैजामा मांगे, या आपकी यूज़ की हुई, इस्तेमाल की हुई चीज़ें मांगे, या कोई आपसे कहे कि काला मुर्गा लेकर आओ, काली मुर्गी लेकर आओ, काली सिर्री लेकर आओ, उल्लू के पाँव लेकर आओ, शेर के नाखून लेकर आओ, फलाने जानवर की खाल लेकर आओ, उसके बाल लेकर आओ, तो आप समझ ले 100% ये जादूगर है और आपको कोई ये ऐसा अमल करने वाला है जिसमें जादू है, कुफ्र है, शिर्क है। इसी तरह कोई आपसे कहे कि ये अमल सन्नाटे में करना है, सुनसान जगह पर करना है, कब्रिस्तान में करना है, या कोई आपसे ये कहे कि मुझे ये अमल, मुझे टाइम दो क्योंकि मुझे ये कब्रिस्तान में अमल करना पड़ता है या सुनसान जगह पर करना पड़ता है, तो आप समझ जाइए कि ये पक्का जादूगर है और ये जादू करने वाला है। इसी तरह कोई आपसे ये कहे कि आपको ये अमल करना होगा कि 3 दिन 5 दिन आपको पानी को हाथ नहीं लगाना है, तो ये कौन सा अमल हुआ? क्या 3 दिन 5 दिन आपको नमाज नहीं पढ़नी है, वज़ू नहीं करनी है, गुस्ल नहीं करनी है? शरीयत में इस तरह का कोई अमल नहीं है और ना इसकी इजाज़त है। अगर कोई आपसे ये करने को कहे तो समझ जाए कि ये जादूगर है और जादू के ज़रिए ये आपके इलाज की कोशिश में है। इसी तरह एक निशानी मैं आपको बता दूं कि कोई आपसे कहे कि फ़लानी चीज़, फ़लानी ये लो हांडी और जाकर कब्रिस्तान में दफना दो, सुनसान जगह पर जाकर दफना दो, वीरान जगह पर जाकर दफना दो, तो समझ जाए कि ये भी जादू का ही कोई हिस्सा है और ये जादूगर है। कोई आपको पिछली मालूमात दे, गुजरी हुई बातों को बताए, आप जैसे एंटर हो या उसके सामने जाए तो आपको बता देगा आपका नाम ये है, आपके बाप का नाम ये है, आपके दादा का नाम ये है, आप फलानी शादी में गए थे, फलाने दिन फलाने जनाजे में गए थे, फलाने सफ़र में आप थे, फलाना आपको मिला था, तो अलर्ट हो जाए, ये भी जादू का ही हिस्सा है और ये खबीस जादूगर है। अगर आपको कोई अजीब व गरीब तावीज़ात बना कर दे, अजीब व गरीब नक्शे बना कर दे, फ़िरौन लिखा है, हामान लिखा है, अबू जहल लिखा है, अबू लहब लिखा है, या जिब्राइल या मीकाइल या इज़राइल, और पता नहीं कुछ आड़े तिड़े नंबर, आड़ी तिड़ी लाइन, तो समझ जाइए कि ये जादू का हिस्सा है। अगर आप ऐसे जादूगर के पास इलाज भी कर लेते हैं और आपका अगर टेम्पररी इलाज भी हो जाता है, तो क्या ईमान के सौदे पर शिफा लेना सही है? क्योंकि शैतान जो आदमियों को परेशान करते हैं, उनका मकसद ही ये होता है कि लोग अल्लाह से और अल्लाह पर ईमान जो उनका बना हुआ है मजबूत, उनसे हट जाए और शिर्क करने लग जाए, वहाँ से नज़र हट जाए, तो वो तकलीफ़ देना भी बंद कर देते हैं, वो नुकसान पहुँचाना भी बंद कर देते हैं कि चलो अब इस बाबा पर उनका ईमान मजबूत हो गया कि इस बाबा ने मुझे अच्छा कर दिया। मैं आपको कुरान पाक के ज़रिए बताऊंगा जहाँ पर आप अपनी ईमान की भी हिफाजत कर सकेंगे, अपने अक़ीदे की भी हिफाजत कर सकेंगे और अपना इलाज भी कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के रसूल ने, शरीयत ने, इस्लाम ने आपको शैतानों के हवाले कर दिया, नहीं, बल्कि आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है, आपको फरिश्तों का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। आपको चंद काम सिर्फ करने हैं, शरीयत के मुताबिक चलना है, पाबंद रहना है, पाक रहना है, कुरान की तिलावत करना है, ज़िक्र व अस्कार है, मसनून दुआएं हैं, उसका एहतमाम करो। क्या मजाल है कि ये शयातीन और ये नापाक जिन्नात हमारे करीब भी फटके। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इसके बाद की वीडियो में इंशाअल्लाह हम नज़र बद के ताल्लुक़ से बात करेंगे कि नज़र बद की असल हकीकत क्या है, नज़र बद क्या होती है, कैसे लगती है, किन किन चीज़ों को नज़र बद लगती है, नज़र बद के नुकसानात क्या है, और इसका इलाज भी इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। तब तक आप
اگلے حصے کا انتظار کریں. تب تک آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ان ویڈیو سے اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں تک صحیح اور مثبت مدلل باتیں لوگوں تک پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.